علیمہ آپ اسٹارٹ کر سکتی ہیں پلیز. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے اتنی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم اپنے ڈاکٹرز کے فورم کے اندر بیٹھے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال اپنا کے فورم میں عاطف خان وغیرہ نے کہا تھا کہ آپ ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ ہم نمل کی ایک سائٹ پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے قطر ایئر ویز کی فلائٹ تھی جس کے اوپر میں ایئرپورٹ پہنچی، تو انہوں نے جہاز نہیں چڑھنے دیا اور انہوں نے مجھے سائٹ پہ بٹھا دیا، اور میں نے سوچا شاید آج جیل لے جائیں گے. یہ پورے سال کی بات ہے، میرے خیال میں 30 جون تھی. اور پھر انہوں نے کہا آپ گھر چلے جائیں، انہوں نے جیل نہیں بھیجا. تو ہمیں تو اب بہت عادت ہو گئی ہے کہ جیل بھیجیں یا نہ بھیجیں نہیں فرق پڑتا، لیکن آپ لوگوں کا رول، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے اپڈیٹڈ ہیں کہ آپ کا کتنا اہم رول ہے جو آپ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹرز نے کیا، جو آپ نے رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سالوں سے خاص طور پہ. اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جب آپ ایک یونیفائی ہوتے ہیں ایک کاز کے لیے، تو آپ کی کتنی بڑی آپ کا کتنا طاقتور فورم ہے امریکہ میں. آپ نے میرے خیال میں اپنی طاقت پہلی دفعہ آپ نے پہچانی ہوئے گی کہ امریکہ میں اس وقت اس کی پہچان ہے. اور آپ نے جو پاکستان کے لیے امریکہ میں جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بہت اہم ہے. آپ لوگوں نے جو سپورٹ دیا ہے وہ بہت اہم ہے. اگر یہ آج جو کانگریس میں بل ہوا ہے، جو لیٹرز آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے کنسسٹنٹلی کیا ہے، وہ آپ کو میرے خیال میں آپ تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. اور پاکستان میں ہم آپ لوگوں کے اوپر بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ آخرکار پاکستانیوں کو اپنی جو اپنا رول ادا کیا ہے، یہ آپ ایک بہت آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا آپ بہت عظیم قوم ہیں. باہر بیٹھ کے بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ سکسیسفل تو تھے، لیکن اب آپ نے ہمیں بہت بڑی سپورٹ دی ہے. آپ کی بہت مہربانی. باقی اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے، میرے خیال میں اگر 10 سال میں اپنے گن لوں تو جو 1 سال ہے اس میں بڑا کچھ سیکھا ہے. پاکستان، اگر آپ پاکستان اب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میرے خیال میں جو 10 سال یا 70-75 سال میں نہیں، جو پاکستان نے جو کچھ اچیو کیا، جو 1 سال میں کیا، ایک ہم قوم بن چکے ہیں. میں یہ کہوں گی اگر میں سوچوں کہ پچھلا سال کیسا گزرا ہے تو ہم ایک بہت زبردست قوم، مضبوط ہیں، ڈر نہیں رہے ہیں. اب تو اب خدیجہ سے آپ نے بات کی ہوگی، اگر آپ جب یہ جو قید سے ماشاءاللہ اتنی دیر نکل کر جب باہر آئی ہیں، اگر آپ ان کی آپٹمزم دیکھتے تو ان لوگوں کو دیکھ کے ہم سب کو یہاں پہ بھی بڑا حوصلہ آتا ہے. اور میں خوش ہوں کہ آج خدیجہ بڑی انگیجڈ ہیں ان چیزوں کے اندر. اور انشاءاللہ آج کل ہم سارے مل کر اس وقت جو قیدی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئیوں کی اتنی ان کی اکنامکلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، تو ان کی مدد کر رہے ہیں. خدیجہ شاہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سارا ڈیٹا بیس جمع کریں، ہم ان کا ریکارڈ بنائیں، باقاعدہ ان کی فائلز بن رہی ہیں جو قیدی ہیں. میں یہی بتا سکتی ہوں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ تو باقی سارے پولیٹیکل باتیں یا اکنامکس یا پاکستان کی جو پولیٹکس کی باتیں وہ کر لی ہوں گی. تو بیسکلی ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سارے قیدی جو ابھی قید میں ہیں اور جو قید سے نکل کر آئے ہیں، ایک تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا ان کا ریکارڈ اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ہیلپ لائن ایک قسم کی بنائی جائے جس کے اندر جب آپ لوگوں نے کسی نے کوئی مدد کرنی ہو تو ایک لائن کے اوپر جنہوں نے مدد لینی ہو اور جنہوں نے مدد کرنی ہو وہ ایک ہی لائن ہو. کیونکہ تاکہ ہم تو تھوڑا سا اس کو سٹریم لائن کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلا سال آپ کو پتہ بڑا کیوٹک تھا. ابھی 125 پرزنرز نکلے سرگودا سے اور جج نے ان کو چھوڑا. ماشاءاللہ آپ بھی فخر کریں گے کہ وہ ماشاءاللہ جو سرگودا کے جج تھے
ان کے پاس ایجنسی کے لوگ آ کے کتنے گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہ فیصلہ دوں گا جو میرا خیال ہے صحیح ہے، اور انہوں نے انصاف کیا. اور جب انہوں نے انصاف کیا اور وہ قیدی باہر نکلے، ان کو پولیس پکڑ کے میاں والی لے گئی، میاں والی کی پولیس بھیج دی، پھر وہاں پہ ڈالا تو اس جج نے بھی انصاف کیا اور ان کو رہا کر دیا. وہ 13 مہینے کے بعد کوئی 125 لوگ نکلے. ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ایک قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے، ہم سارے اکٹھے ہو کے ہمارے پاس بھی کاز ہے. اور obviously عمران خان کے کیسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 سال سے کم ہم 2 دفعہ کورٹ میں، جیل کورٹ میں ہوتے ہیں عمران خان کے کیسز کے لیے. اس کا یہ فائدہ ہوا، انہوں نے تو کوشش کی عمران خان جیل سے نہ نکلے، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہم کئی گھنٹے کورٹ میں بیٹھتے ہیں، جو جیل میں کورٹ سیٹ اپ ہوا ہے، تو وہ ہمیں تسلی رہتی ہے. ہم آپ کو بھی آ کے بتا سکتے ہیں اور ہم ان پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی صحت میں کوئی ایشو نہ آئے. یا جیسے ہمیں سارا وقت لوگ ڈراتے ہیں کہ زہر کا خدشہ ہو سکتا ہے عمران خان کو، تو اگر ہم ان کو مل لیں تو ہمیں اس چیز کا تسلی ہو جاتی. لیکن ابھی ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اور کیسز لگانے لگے ہیں، شاید ایک غداری کا ایک اور کیس آئے گا. عمران خان واحد ہوئیں گے پاکستان میں جن کے اوپر سب سے زیادہ غداری کے مقدمے کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا ریکارڈ ہی ہوگا عمران خان کا، کیونکہ شاید ایک اور کیس تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر. 1971 کا کیس تیار ہو رہا ہے. جو اب بھی کیس چل رہا ہے اس کا اگر میں اپڈیٹ دوں تو ایک عدت کا کیس ہے. یہاں پہ اصل میں یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو یہ سیکرٹلی لکھتے ہوں گے، آج کل سارے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. انہوں نے اسکرپٹ بنائی ہوئی تھی کہ ایک کیس ختم ہونے سے پہلے دوسرے کے اندر سزا دے دیں گے. تو اس وقت ان کا جو کیس چل رہا ہے وہ ہے عدت کا، جو گھسیٹ رہے ہیں. اب اس کو وہ ایک ڈیڈ باڈی گھسیٹ رہے ہیں، اب اس کو گھسیٹیں گے جب تک القادر کے اوپر سزا نہیں ہو جاتی. ان کی کوشش تھی کہ 1971، یہ خیال میں رانا ثناء اللہ ان کا ایڈوائزر ہوگا، لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کی، کہ ایک جج اچھا مل جائے جو ان کو 1971 کا کیس لے لے. وہ ان سے کوئی جج نہیں مل رہا جو ان کے مطابق فیصلہ دے دے، اس لیے ان کو عدت کا کیس گھسیٹنا پڑا ہے. اور اس کی کوئی 2-3 ہفتے تک انہوں نے القادر کے اوپر ان کو سزا، عمران خان کو اور شاید بشرا بی بی کو نہ دے اس میں، لیکن عمران خان کو دیں گے. اور جب اس میں سزا دیں گے تو کورٹس بند ہو چکے ہوں گے، اور سپٹمبر سے پہلے ہم لوگ ہائی کورٹ میں اس کے لیے اپیل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ان کی اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سپٹمبر میں جا کے اپیل کریں، اس کے 2-3 مہینے اس پہ گھسیٹ لیں، تب تک شاید کوئی اور کیس یہ تیار کر لیں. تو اگر یہ اور کیس تیار کریں گے، اور اگر اس کی یہ ان 2 کیسز کے اندر یہ جو خاص طور پہ عدت نہ ختم کیا، تو ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے ججز کو، عمران خان نے ان کو بہت ان کا احترام کیا ہے. عمران خان نے سوائے یہ جو ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ عامر فاروق اور یہ جو فیض عیسیٰ بیٹھے ہیں، انہوں نے جوڈیشری کو بہت بدنام کیا، اور لوگ جن کو انہوں نے انصاف دینا تھا وہ ان پہ یقین نہیں کر رہے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ججز ہیں جن کو اگر ہم سپورٹ کریں، پاکستانی قوم سپورٹ کرے، تو وہ بھی ہمت کر سکتے ہیں اور وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں جو ان کے اوپر پریشر ڈالے گئے. تو اب عدت کا کیس ختم ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جانا چاہیے، باہر آ جانا چاہیے عمران خان کو. اگر نہیں آتے اور القادر پہ ان کو چارج کر دیتے ہیں تو یہ کب تک کریں گے؟ یہ ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئی ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. پاکستان میں اگر آپ آج دیکھتے، میں بڑا یہ بتا سکتی ہوں کہ ہمارے سمیت ہم سارے پنڈی کے جلسے پہ جا رہے تھے، اور ہمیں اور ایک بڑی رونق تھی جو میں خیال میں 1 سال پہلے ہم نے دیکھی تھی. تو جو 1.5 سال پہلے کی رونق تھی، وہ جذبہ اور وہی ماحول تھا
کہ لوگ سب پنڈی کی طرف جا رہے تھے اور لوگ موٹر وے پہ تھے اور 1-2 گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اول تو عمران خان سے نہیں پوچھنا چاہیے. وہ عمران خان کیوں کہیں گے کہ آپ لوگ باہر نکل کے میرے لیے ڈنڈے کھائیں؟ وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہیں گے. یہ اس چیز پہ میں تو کہہ چکی ہوں. ہم صرف اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھائیں گے, ہم تو خود نکلیں گے. اگر عمران خان نے بھی ہمیں کہا تھا کہ آپ نکلو گے, اڈیالہ کے باہر بیٹھنے لگے ہو گرمی میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا تمہیں جیل میں ڈال دیں گے سب کو. تو میں نے کہا ڈال دیں, یہ تو ہمارا ایشو ہے. میں کہا ہم نے عمران خان کو کہا آپ ہمیں نہیں روک سکتے ہو, نہ ہی ہم آپ سے پوچھ کے یہ کریں گے. تو اگر عمران خان بھی ہمیں روکے تو ہم نے اس کے اوپر پہلے ہی انکار کر دیا. اور میں نے یہی بات کہی تھی, اگر جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کال دیں گے, عمران خان, میں پھر سے کہتی ہوں, عمران خان کبھی اپنے لیے کال نہیں دیں گے. اور ہمیں سب کو خود ہی جمع ہو کر, ہمیں اپنے آپ کے جیسے موبلائز کر کے ہمیں عمران خان کے لیے نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ نے NOC کا انتظار کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ شہباز شریف اور مریم نواز کس چیز کا NOC دیں گے اور کیوں دیں گے NOC؟ انہوں نے چوری کر کے تو مینڈیٹ بیٹھے ہوئے. آپ جا کے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کہنے کے لیے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. عمران خان نے 2 چیزیں کہی ہیں, اس نے کہا مینڈیٹ واپس کریں, اور اس نے کہا ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کریں. 2 چیزیں مانگی ہیں. جب مینڈیٹ مانگنے کے لیے ہم نکلو گے تو ان کی تو حکومت گر جاتی ہے, تو کبھی بھی آپ کو NOC نہیں دیں گے. تو اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے یہ سارا دن بیٹھ کے NOC کا انتظار کرنا ہے, یا ہم نے اپنا خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی عمران خان سے. میں نے ایک اور بات پوچھی تھی, اور یہاں عاطف خان بیٹھے, انہوں نے کہا عمران خان سے پیغام لے آئیں. میں آپ کو سب کو بتانا چاہتی ہوں, تو وہ جب یہاں پہ احتجاج تھا USA کا, اس کے اندر انہوں نے, عاطف خان نے کہا ان کے لیے ان سے پیغام لے لیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا پیغام دے دیں, کیونکہ امریکہ میں ابھی پروٹیسٹ شروع ہو رہی ہے. تو انہوں نے آگے سے پوچھا پروٹیسٹ کس چیز کے لیے؟ میں نے کہا آپ کی رہائی کے لیے. تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, اور انہوں نے پہلے اوپر سوچا, کہتے میں کیا پیغام دوں؟ میں نے کہا لیکن کوئی تو پیغام دے دیں. تو انہوں نے صرف ایک پیغام دیا تھا, وہ میں آپ تک دوبارہ پہنچا دیتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ صرف حضرت علی کا قول یاد رکھیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. تو اس وقت جو جنگ ہے وہ عمران خان تو کیونکہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ایک کاز کے اندر, لیکن ساروں کو پہلے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے خود کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے ملک کو بچانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور اپنی اگلی نسلوں کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو خراب کیا ہے, ہم ہی نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اب ہم اتنی پہلے معافی مانگ لیں اپنے بچوں سے, اور پھر ان کے لیے ذرا باہر نکل کر اس کو ذرا بچانے کی کوشش کریں. تو یہی آپ جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ آپ کی فیملیز ادھر ہیں, آپ لوگ نے واپس گھر آنا ہے, اور آپ کو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, آپ سب کے ساتھ تو ہمارا سب کی ایک بہت پرانے رشتہ ہے, کیونکہ شوکت خانم ہو گیا, نمل یونیورسٹی ہو گئی. ہمیں جب مشکل وقت تھا پچھلے سال, یہاں نائلہ برقی ہوئیں گی, وہاں پہ جب مشکل وقت تھا پاکستان میں, لوگ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا ڈونیشن دینے سے, اور ان کا قصور نہیں ہے, کیونکہ اگر نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے تو وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ان کو پیچھے ان کی بزنسز کو یہ تنگ کر رہے تھے. یہ تو ہر لیول پہ گر چکے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں USA نے بہت سپورٹ دیا ہے, شوکت خانم کو بھی اور نمل کو بھی. تو پاکستان کا آپ کے اوپر بہت احسانات ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی بہت سپورٹ دی ہے, اور ابھی بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بہت اچھا وقت آ رہا ہے. اچھا وقت کا مطلب جب میں کہتی ہوں, میرا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر خوف ختم ہو گیا. بہت بڑا میریکل ہے, ہم لوگ ڈر سے نکل رہے ہیں. تو جب ہم اتنے, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں, جب سب سے مشکل وقت تھا,
جب سب سے مشکل وقت تھا پچھلے سال، جب صحیح خوف میں تھے سارے، آپ لوگوں نے امریکہ میں جھنڈا اٹھا کے رکھا، آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھا، آپ نے اس موومنٹ کا جھنڈا اٹھا کے رکھا. آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بہت حوصلہ ہوتا تھا. اب آپ نے اپنا رول ادا کر دیا. اب ہم انشاءاللہ خود کھڑے ہوئیں گے. ہم بھی سڑکوں پہ اب ہم تیار ہیں نکلنے کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کے لیے جتنا کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں. ڈیالہ کے جا کے باہر بیٹھ جائیں گے ہم، اور یہ ان کو رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ بالکل ان لافل ہے جس طرح انہوں نے ان کو اب رکھا ہوا ہے. اب عمران خان نے جب کہا میں بھوک ہڑتال کروں گا تو ہم ڈر گئے تھے. آپ کو میں یہ بتا دوں، ہم نے جیل میں ہی کھڑے تھے، جب انہوں نے کہا تو ہم نے واپس بولا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا میڈیا کے آگے کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا؟ کیونکہ ہمیں تو خوف آیا کہ 2007 میں جب یہ اریسٹ ہو کے ڈی جی خان جیل میں تھے اور ہم ان کو ملنے گئے، اس لیے ملنے گئے کہ اناؤنس انہوں نے کر دی میں بھوک ہڑتال کر رہا ہوں، اور انہوں نے پانی بند کر دیا پینا. 2 دن پانی نہیں پیا. میری بھی بہن جو ہے ڈاکٹر عظما، وہ اتنی پریشان، وہ لٹرلی وہ تو بالکل شرنک کر گئے تھے جیسے کہ وہ پانی کے بغیر. تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آپ ان کو، آپ کے قیدی ہیں، ان کو آپ باندھ دیں اور ان کو زبردستی ڈرپ دیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی کڈنیز ڈیمیج ہو جائیں گی. اور رات ہو گئی، ہم ڈی جی خان سے نہیں نکلے. میری بہن نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے ڈی جی خان وہ جیل میں، اور ہم جا کے میں ان کو ڈرپ لگواؤں گی. لیکن میرے خیال میں مشرف صاحب کو ذرا اندازہ ہو گیا کہ ان کی کنڈیشن ڈینجرس ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کو رہا کر دیا. یہاں پہ یہ حالات نہیں ہوئیں گے. کیا پتہ یہ موقع ڈھونڈ کے یہی سمجھ لیں کہ یہی اچھا ہے کہ خود ہی انہوں نے کر لیا. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ کوئی ایسی اب حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کریں گے ہم باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، یہی کریں گے. پھر آپ سوچ لیں، ہمیں ان کو دھمکیاں دینی پڑ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان 2 کرنل اور میجر کو یہاں سے ہٹاؤ، کیونکہ وہ ان کو اور کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. دیکھیں ان کا سیل بہت چھوٹا ہے، وہ کون سا اے سی مانگ رہے ہیں، لیکن چھوٹا سا سیل ہے، 8x10 کا سیل ہے. اور اس کے اندر اگر آپ پاکستان میں اس وقت گرمی کا اندازہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں اس گرمی میں، وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ مجھے اے سی دو، وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ جب نواز شریف تھا تو ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے، 10-10 20-20 لوگ آ رہے تھے، یہ پورا آ کے وہ سارا دن لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، کھانے ہر قسم کے چل رہے تھے، اور عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کا جیل تھا، اور وہ ایک کرمنل تھا جو چوری کے لیے بیٹھا تھا. عمران خان کو اس کے مقابلے میں اگر آپ نے بٹھایا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، یہ ان کی جماعت جو ختم ہوئی ہے، جو 25 سیٹیں ان کی پنجاب اسمبلی میں اور 17 سیٹیں ان کی نیشنل اسمبلی میں، ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ یہ تو پاکستان میں شاید غصے میں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کس کے لیے کس خاطر کرنا ہے جب اس قسم کی سیٹیں چوری کر کے 55 سیٹیں ان کو دے دو. تو ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. کسی کو ڈنڈا ماریں، کسی کو اٹھا لیں، اور یہ سارا دن کہتے ہیں ہمیں تو فوجیوں نے کہا یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے. وہ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ فکر نہ کریں یہ کسی سے کم نہیں ہے، یہ ان کے نام پہ اور بڑا کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہی ہے ہماری کوشش کہ یہ ہماری تو جنگ ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو ہمارا کیا جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کو مار دیں گے، میں پھر سے کہہ کے جا رہی ہوں کہ اگر ہم بچ جاتے ہیں تو غازی، اگر مر جاتے ہیں تو شہادت. ہم نے تو اللہ سے یہی کہا ہے کہ آپ کو ہماری شہادت قبول کرنی پڑے گی، اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کسی کاز کے لیے جائیں اس دنیا سے. تو اس لیے نہ موت سے خوف ہے، نہ ہمیں خوف ہے، نہ ہمارے گرد بھی ایجنسیاں پھرتی ہیں. کوئی ہمیں ملاقات کر لے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں ان کے پیچھے آ جاتی ہیں. ہم اکیلے پھرتے ہیں. میں گاڑی میں اکیلی جاتی ہوں ایک ڈرائیور کے ساتھ. میں اس دن گجرانوالہ پرزنرز کی فیملیز کو ملنے جا رہی تھی تو ڈی سی کا میسج آیا. میں آپ کو صرف چھوٹی چھوٹے انسیڈنٹس بتا رہی ہوں. ہماری وہ عید سے پہلے ہم نے کہا کہ جو وہاں قیدیوں کی فیملی ہیں ان کو ذرا عید سے پہلے، ان کے بچے ہیں ان کو ذرا عید دے دیں. آدھے راستے میں گئی تو ایک فون آتا ہے کہ جی آپ گجرانوالہ آ رہی ہیں. تو میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی ڈی سی کہہ رہا آپ نے ان کو خط نہیں لکھا. میں نے ان سے پوچھا کیا میں پاسپورٹ بھی لے آؤں گجرانوالہ آنے کے لیے، یا پاسپورٹ لے کر آؤں، کہ مجھے ان کو کیوں خط لکھنا ہے؟
کہتے وہ آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں. میں نے کہا آپ ہی تو ہیں جو ڈنڈے چلاتے ہیں, ہم نے آپ سے سیکیورٹی کیا کرنی, ہم ڈرائیور کے ساتھ ٹھیک ہیں. انہوں نے جس گھر میں ہم نے وہ فیملیز کو ملنا تھا, انہوں نے گھر پہ ریڈ کر دیا اور فیملیز کو ڈسپرس کر دیا. تو میں گجرانوالہ پہنچ چکی تھی. میں نے کہا میں جاؤں کہاں اب, میں نے کہا میں تو گجرانوالہ سے اب نہیں جاؤں گی. اب انہوں نے ایک اور لوکیشن کسی کی مل ڈھونڈی, اس کے اندر ہم نے فیملیز پھر بھی بلائیں. مل کے باہر آ کے 3 گاڑیاں کھڑی ہو گئی پولیس کی کہ جی آپ یہ کتنی دیر بیٹھیں گے. میں جتنی دیر مرضی بیٹھیں. دیکھیں پولیس بھی تھک گئی ہے, وہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, ہمیں جیلوں میں ڈال دیں. ہم کوئی اس وقت آپ خدیجہ شاہ سے پوچھ لیں, ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھ لیں, یہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر دی اپنے لیے ان کو جیلوں میں ڈال کر, کیونکہ یہ جو باہر نکلیں تو اتنا مضبوط ماشاءاللہ یہ نکلیں کہ یہ تو ہم عمران خان کہتے ہیں کہ میری پارٹی جیل میں ہے اس وقت. تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اور ہم اب ہماری شروع ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا رہائی کی بھی موومنٹ اور آزادی کی بھی موومنٹ. اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ساتھ دیا, اور انشاءاللہ آپ آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے. اور ابھی تو ہم ECL پہ جب اتروں گی تو انشاءاللہ امریکہ آؤں گی, نمل کے لیے مجھے آنا بھی ہے, لیکن اب 1 سال ہو گیا پورا, اجازت نہیں دیتے. جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پاس تشریف لائیں گے. مہربانی.